اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل زمین کو آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل بارون رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا۔ جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے سے حیرت سے پتلے کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی، تو حضرت آدم نے چیخ ماری اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تعریف کرنے لگے، سوائے ابلیس کے۔ وہ طاقت پر حسد کر بیٹھا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیجا اور حکم نافذ کیا۔ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے، اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ طریق نے لکھا، جب آدم اور اماں حوا زمین کو آئے، 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک حلقہ نشان قائم کیا، جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جب اپنی خطا کو پشیمان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم کی تمام اولاد کو جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم کے نزدیک واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیں۔ یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے سے حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا، حضرت آدم اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن اللہ نے جبرائیل کو آدم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔
اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی اماں حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج بھی اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ الموت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داد کو دے دیے جائیں۔ بس آدم کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک لگائی گئی۔ پھر آپ کی جنازے کی نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوا تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔